جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انتم اعلم بامر دینکم یا بامر دنیاکم یا بامور دنیاکم. یہ حدیث کئی طرح سے آئی ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم جیسے ایک آپ سمجھ لیں فریز کے طور پر یہ بات مشہور ہے. تو پوچھتے ہیں کہ حدیث میں دین اور دنیا کی ڈائیکوٹمی کی وضاحت کرتے ہیں. چونکہ یہ مسئلہ حدیث کا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے حدیث کے شارحین ہی کے حوالے سے. تو یہ حدیث اس کے مختلف طرق ہیں، اس کے مختلف ورژنز ہیں، اور الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. لیکن اوتھینٹسٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے. اور ابھی میرے سامنے امام مسلم علیہ رحمہ کی جو شرح ہے سب سے معروف المنہاج بشرح صحیح مسلم ابن الحجاج، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح میرے سامنے. یہ حدیث یہاں پلیس کہاں کی ہے؟ انہوں نے کتاب الفضائل میں کی ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ذیل میں لے کر آئے ہیں کہ پہلے ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، اس کے اوصاف کیا ہیں، پھر آپ کی جو شبیہ مبارک ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کے اسماء مبارک ان کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو معرفت رکھتے تھے اس کا بیان ہے. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمیں کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا ضرورت کثرت سے سوال کرنا اس کی ممانعت ہے. اس کے بعد پھر وہ باب آتا ہے جو اس وقت ہم نے جس میں یہ حدیث ہے. اچھا، یہ ویسے ضمن عرض کر دوں طلاب حدیث کے لیے یہ بات کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو انہوں نے ایک کتاب ہوتی ہے، پھر باب ہوتا ہے، اور پھر ترجمۃ الباب ہوتا ہے، اور امام صاحب کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے ترجمہ قائم کرنے کا. اور طالب علموں کے ہاں یہ جملہ بہت ہی معروف ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی. تو بہت اس میں ابتکار بھی ہے، بہت اس میں انوویشن بھی ہے، ناولٹی بھی ہے، بہت گہرائیاں ہیں. مطلب 20 تصنیفات اسی پہ ہوئی ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے وہ ترجمہ کیسے قائم کرتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی ریلیونس کیا ہے. لیکن امام مسلم علیہ رحمہ ان کی کتاب کا یہ بڑا امتیاز ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ خالص پیور حدیث کی کتاب ہے. کیونکہ جب آپ عنوان قائم کرتے ہیں، جب آپ ہیڈنگز لگاتے ہیں تو گویا ایک خاص طرح سے شیڈنگ ہوتی ہے، کلرنگ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو گویا ایک اینگلنگ دیتے ہیں اس حدیث کو. تو امام مسلم علیہ رحمہ نے کوشش کی کہ یہ بالکل خالص حدیث کی کتاب ہو، اور بہت سے اس کے اوصاف ہیں. ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اس مضمون کی تمام روایتوں کو جمع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے ہاں بس عمومی جو تھی وہ کتابیں تھیں، یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الفضائل. اس کے بعد جو ابواب قائم کیے ہیں یہ بعد کے لوگوں نے قائم کیے ہیں، شارحین نے کیے ہیں. جو اب عام طور پہ زیادہ تر متداول ہے وہ امام نووی علیہ رحمہ نے جب اس کی شرح لکھی نا تو پھر انہوں نے اس کے تراجم ابواب بھی قائم کیے. تو یہ ترجمہ امام مسلم کا نہیں ہے، یہ امام نووی کا قائم کردہ ہے. یہ باب وہ کیا ہے جس میں یہ حدیث ہے کہ باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معائش الدنیا علی سبیل الرأی. بہت اہم ہے یہ الفاظ کہ اس بات کے وجوب کا بیان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شرعی حیثیت میں، شرعاً قانونی طور پہ، اس کا امتثال، اس کو پورا کرنا یہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جو معاش ہے نا، معاش ہے یا گزران بولتے ہیں اس کو، عیش کہتے ہیں. دنیا میں آپ کو رہنا ہے نا، کچھ کھانا پینا ہے، کچھ پہننا اوڑھنا ہے، کچھ اگانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک مصرع ہے نا کہ گزر گئی گزران، کیا کھیت کیا کھلیان. تو کہیں بھی ہے یعنی زندگی گزر ہی جاتی ہے نا، گزارا کرنا ہے آپ کو، کچھ پہننا اوڑھنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، کچھ تجارت کرنی ہے، کچھ اور معاملات کرنے. تو دنیا کی جو معاش ہے نا اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سبیل الرأی، اپنی رائے سے،
اپنی رائے مبارک سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا امتثال واجب نہیں ہے، یعنی اس پہ پورا اترنا ضروری نہیں۔ یہ جو حدیث ہے، آگے جو حدیث بھی آئے گی نا، اس میں اس کو استعمال کیا ہمارے ہاں کے جو سیکولر لوگ تھے، خاص طور پہ جو دین اور دنیا کی ڈائیکوٹمی کے قائل ہیں، یا حقوق اللہ حقوق العباد کی ڈائیکوٹمی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث بھی آ گئی ہے، اس سے پتہ لگ گیا کہ جو دین ہے یا وحی ہے یا شریعت ہے، اس کا تعلق دینی امور سے ہے، یا آپ کہہ لیں کہ تعبدی امور سے ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اصل میں مرنے کے بعد کیا زندگی ہونی ہے اس سے متعلق ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کچھ لوگ اس کو مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کہ یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے یا تو زمین کے نیچے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، قبروں کی باتیں، عذاب قبر ہوگا، قبر سے یہ آواز آ گئی، یا یہ آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جنت جہنم میں یہ ہوگا۔ یہ جو ہیئر اینڈ ناؤ ہے نا اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ یعنی ایک الزام یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی جب یہ کیوں اتنا انٹروڈ کر رہے ہیں، یہ اتنی انکروچمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنا کام کریں، ان کا کام جو ہے اللہ اللہ کرنا ہے، ان کا کام جو ہے وہ بس نماز روزہ ہے اور تعبدی امور ہیں، ریچولز ہیں، ان کو دیکھیں وہ۔ لیکن یہ سیاست میں، معیشت میں اور معاشرت میں اور تہذیبی معاملات میں، ثقافت کے معاملات میں، علم کے معاملات میں، طاقت کے معاملات میں یہ کیوں دخیل ہیں؟ یہ اپنا کام کریں۔ تو وہ گویا جو ہمارے سیکولر لوگ ہیں انہوں نے استعمال کیا اس حدیث کو اس پہلو سے کہ بھئی دیکھیں اس میں تو خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اے لوگو تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو بس ٹھیک ہے، پیغمبر نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایک دم ایک جمپ لگا کر وہ یہاں پہنچ جاتے۔ اچھا، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، علماء نے دیا ہے جواب اس کا، چونکہ اس حدیث کا ابیوز ہوا ہے نا اس معنوں میں۔ اچھا، میں ایک اور آپ سے بات عرض کرتا ہوں، ایک اور ابیوز بھی، وہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ آج سے کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے ایک سینئر استاد ہیں فلسفے کے، ریٹائر ہو گئے، اچھے فاضل آدمی ہیں، تو اچھے خوش عقیدہ آدمی بھی ہیں۔ تو کہیں گفتگو ہو رہی تو وہ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ حدیثیں بھی لوگوں نے، مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس طرح کی جعلی حدیثیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم۔ اب جیسے وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث جعلی ہے۔ کن بنیاد پہ جعلی کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا ہوں ان کی بات کو اپنے انداز میں، کہ وہ سید الکونین ہیں، وہ افضل البشر ہیں، ٹھیک ہے، سید ولد آدم ہیں، اور ایک ہماری عام جو ایک روایت ہے کہ بھئی اس کے مطابق وہ وجہ وجود کائنات ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں معرفت، علم، ٹھیک ہے، بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتہ ہو کہ جو گابھا لگانا ہوتا ہے یا قلم لگانا ہے یا تعبیر نخل جو اب آئے گا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہ رکھتے ہو؟ یعنی یہ میری پہلی ایک بات تھی کہ انہوں نے اس حدیث کو اس ریفرنس سے کیا، دوسرے اس کو اور طرح سے کہہ رہے ہیں۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جیسے احادیث جو ہے وہ سحر ہے نا، جادو والی احادیث ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی ہے کہ آپ یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کچھ اثرات، چاہے آپ کے جسم مبارک ہی پہ کیوں نہ ہو، آپ کی باطنی شخصیت پر، روحانی وجود پر، اخلاقی وجود پر، وحی کے تعلق سے کوئی نہ بھی مسئلہ ہو، تب بھی یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر بات ہے جو ماڈرنسٹ تھے انہوں نے انکار کیا اس وجہ سے کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے، جادو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، جادو کے اندر پھر ایک خاص طرح کی میٹافزیکلٹی ہوتی ہے نا۔ تو یعنی ماڈرنسٹوں نے انکار کیا اور وجہ سے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو جائے۔ تو بعض علماء اہل سنت نے اس کو واضح کیا ہے، ہر دو لوگوں کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، یعنی یہ والی بات ایک نئی بات تھی میرے لیے کہ کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو۔ یعنی وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پروفٹ ایز ایگریکلچرسٹ، پروفٹ ایز ہارٹی کلچرسٹ، پروفٹ ایز اے اسٹیٹس مین، پروفٹس ایز اے، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایک قاضی کے طور پہ اور ایک جناب ایک
اسی طریقے سے قاضی القضات کے طور پہ، سپہ سالار کے طور پہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، جس کی لگتا ہے جس پہلو سے سوال کیا گیا، وہ دوسرا ہے، یعنی وہ جو سیکولر لوگ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑے سے اس حدیث کے طرق، یہ صحیح مسلم ہی میں سامنے ہے، ایک تو یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ ترجمۃ الباب ہے، اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتیں ہیں، لیکن ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس میں آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے تھے، ایک زبان بولتے تھے، سواریاں استعمال کرتے تھے۔ جب وہ آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے تو خاص طرح کی جو ہے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ جب بیمار ہوتے تھے تو ایک خاص ڈھنگ سے دوا دارو کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں تھے، اس میں وہ چیزوں کو اختیار کیا، اور کسی چیز میں اگر کوئی اخلاقی اور کوئی آپ سمجھ لیں کہ مضرت نہیں تھی، ایمانی اور روحانی مضرت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی میں تمہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اور یہ تمہارے لیے لازم ہے کرنی، اور ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنا ایک گمان بیان کرو، ظن کا لفظ آئے گا نا۔ اب یہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق صحابہ سے تھا نا، تو صحابہ کے ہاں یہ ذوق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو تفریق نہیں کرنی نا، جس طرح ہمارے یہاں علماء نے کی ہے سنت عادت میں اور سنت عبادت یا سنت الہدا میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جو پیغمبر فرما دیں اس پر آنکھوں پر، ہم تو پیغمبر کی ہر بات کو گویا آخری درجے میں قابل آپ سمجھ لیجئے کہ واجب التعمیل سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں بھی سامنے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو وہ جو واقعہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس میں صحابہ کرام کا جو آپ سمجھ لیں انہوں نے اس کو اس طرح سمجھا ہے، وہ بالکل ایک ایمانی سیلف اور بلیونگ سیلف سے ایسا ہی سمجھا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ روایت جو ہے وہ، بلکہ میں شرح ساتھ نیچے پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے کہ جو کچھ جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اوپر، اور جو ہے ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں جو ان کی ہیں وہاں پر شاخوں پہ یا ان کی جڑوں پہ یا ان کی آگے تنے کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہے تھے، قلم لگا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تلقیح کا عمل کر رہے ہیں۔ وہی تلقیح کا عمل ہے کہ بھئی مختلف جو ہے وہ دوسری اچھی کھجوروں کی قلم لگائی جاتی ہے، اس سے اچھی ییلڈ بھی اچھی آتی ہے، پروڈکٹ بھی اچھی آتی ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ پولینیشن کا صحیح عمل ہوتا ہے خاص طریقے سے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی ما اظن یغنی ذالک شیئا، کہتا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا، یہ ان کو فائدہ دے گی۔ تو آپ یہ کہہ کر ایک آپ نے جیسے ایک کمنٹ پاس کیا، تشریف لے گئے۔ تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بعد میں ان لوگوں کو جو یہ گابا لگا رہے تھے یا قلم لگا رہے تھے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ کام چھوڑ دیے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب دوسری روایتوں میں ہے نا، ایک روایت میں یہاں آپ نے فرمایا نا کہ ما اظن یغنی ذالک شیئا، دوسری میں ہے آپ نے فرمایا کہ لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، بھائی اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو تمہارے لیے۔ اور ہاں یہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس میں جو ہے وہ اگلی سال جو یعنی ان کی یافت اچھی نہیں آئی، یا کوالٹی اچھی نہیں آئی، یافت بھی اچھی نہیں آئی، شیس کا لفظ استعمال ہوا ہے کچھ روایتوں میں کہ اچھی کو ردی قسم کی جو ہے نا کھجور ہو گئی، اور جھاڑ بھی پورا نہیں آیا۔ تو گویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کی مختلف طرح سے آپ نے اس کو فرمایا، اور پھر وہ مختلف روایتوں میں الگ الگ بیان ہوا۔ آپ نے کہا کہ ان کان ینفعہم ذالک فلیصنعوہ، کہا کہ بھائی اگر یہ چیز ان کو فائدہ دیتی ہے، ان کے فائدے کی ہے تو کر لیں۔ فإنی انما ظننت ظنا، بھائی میں نے تو ایک گمان کیا تھا، فلا تؤاخذونی بالظن، تو اس طرح گمان کی بنیاد پر میں اگر کچھ کہوں تو یہ میری چیزیں تمہارے لیے گویا حجت یا بائنڈنگ نہیں ہیں۔ ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، اگر میں تمہیں اللہ کی بابت کچھ بیان کروں، فخذوا بہ، تو پھر اس کو مضبوطی سے تھام لو، فإنی لن
اکذب علی اللہ عز وجل، کہ بے شک میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا انما انا بشر، یہ صحیح مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں کہ بھائی میں ایک بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، اگر میں تمہیں تمہارے دین کی بابت کوئی چیز کہوں تو تمہیں لازم ہے تم اس کو اختیار کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِّ، اور اگر دنیاوی معاملات میں، میں بھی عرض کروں گا دنیاوی معاملات سے کیا مراد ہے، اگر میں کوئی چیز اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، اپنے گمان سے بیان کروں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو پھر میں تو بشر۔ اور پھر اسی طرح اگلی روایت میں آپ نے فرمایا دیکھو انتم اعلم بامر دنیاکم، زیادہ معروف کیا ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر امام نووی ان روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی نے کہا نا کہ فی من رأی، میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں، تو کہتے ہیں فی امر دنیا و معاشیہا لا علی التشریع، کہ اللہ کے نبی، امام نووی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات، دنیا کی گزران کیسے ہونی ہے، یعنی چارپائی کیسے بننی ہے، اور کھیت کیسے سینچنا ہے، اور منجنیق کیسے بنانی ہے، اور خندق کیسے کھودنی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اس کا تعلق اسٹریٹجی سے ہے نا، نقصان سے بچنے سے ہے۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ ہم لوگ عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایسے جو ہے وہ ٹرینچ بناتے ہیں، خندق کھودتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ ایک مجھے صحیح طرح استعداد نہیں ہے، بدر یا احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی نے عرض کی ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے انتخاب فرمایا ہے فلاں مقام کا، جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پڑاؤ کے لیے، مورچے کے لیے، یہ آپ نے وحی کی روشنی میں کیا ہے؟ یعنی وہ صحابی بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر کیا ہے تو آپ کو بھی اختیار نہیں ہے اس کو بدلنے کا، ما ابدلہ من تلقائی نفسی۔ لیکن اگر یہ آپ کہا کہ لیکن اگر آپ کی اپنی تدبیر ہے، ایز اے اسٹریٹجی آپ نے اختیار کیا، تو میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ جگہ اس سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرما لی۔ یہ ہیں موضوعات جو زیر بحث ہیں کہ بھائی گندم کیسے اگانی ہے، اور جناب فلاں معاملے میں کیسے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوا دارو کیسے کرنی ہے معاملات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں نا آپ نے اختیار فرمائی۔ یہ جو پچھنا لگوانا جس کو حجامہ بولتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ نہیں کیا، آپ کے زمانے میں تھا، ایفیکٹو تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حوالے سے اس کو پسند بھی نہیں کیا۔ طبعاً آپ نے اس کی جو ہے اس پر یعنی حدیثوں میں ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ دیکھیں اس میں خون نکلتا ہے نا، عجیب طرح کی ایک طبعی کراہت ہوتی ہے، لیکن بعد الناسخ و منسوخ سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں جائز ہے، پچھنا لگوانا دونوں جائز ہیں، اس کا معاوضہ دینا بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاوضہ دیا۔ اسی طرح داغ لگواتے تھے نا، داغ یہ ایک خاص طرح کی تھیراپی ہے، آج کل بھی تھیراپی ہوتی ہے نا، ہیٹ تھیراپی ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے، تو وہ تھیراپی کہہ لیں یا وہ جو اس میں بھی کینسر میں بھی کی جاتی ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے گرم کر کے نا لگایا جاتا تھا، کوئی بھی لوہا وغیرہ یا کوئی دھات گرم کر کے لگائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طبعاً پسند نہیں کیا، یعنی پھر آپ نے کہا کہ بھئی چونکہ ایفیکٹو ہے تو کر لو، لیکن چونکہ اس میں نا آگ کے ساتھ اور جہنم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے، طبعاً پسند نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایفیکٹو ہے۔ میں یہ مثالیں دے رہا ہوں ان چیزوں کی جس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اس کو اگر ہم کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق فنون سے ہے، اس کا تعلق ہنر سے ہے، اور اگر آج ہم کہیں مطلب پوری بات نہیں ہے لیکن اس کا تعلق سائنس اینڈ خاص طور پہ ٹیکنالوجی سے ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور کوئی بھی نبی اور رسول بنیادی طور پر ان چیزوں کی دعوت لے کر نہیں آتے، یہ ان کا آپ سمجھ لیں بنیادی موضوع نہیں ہوتا۔ بنیادی موضوع تو یہی ہے، ایمان، اخلاق، شریعت، اور پھر دینی معاملات بھی سارے آئیں گے نا۔ یعنی یہ جو سیکولر لوگ اس کی آڑ لے کر پوری دین اور شریعت کو منسوخ کر رہے ہیں، یہ تو فضول بات ہے نا۔ یعنی یہ ایک حدیث ہے، ایک باب ہے آئی ہے، تو آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، باقی جو احادیث اتنی زیادہ ہیں جس میں دین کے باقی تمام معاملات بیان ہو رہے ہیں ان کو آپ لیتے نہیں۔ چلیں آپ احادیث کے بارے میں بھی سسپیشن آپ کا شکار ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو اصلاً حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتے۔
آپ کو جو ہے وہ شارع نہیں مانتے. وہ جو کتاب تھی نا مصطفیٰ صبائی کی یا سننا و مکانتها فی تشریع اسلامی، تو وہ تشریع اسلامی میں وہ جگہ مانتے ہی نہیں آپ کے ماڈرنسٹ سارے، لیکن اپنے مطلب کی کوئی بھی چیز کہیں سے نکال لیں گے. تو بہرحال یعنی قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید میں آپ دیکھیے معاشرتی سماجی زندگی کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تعلق زن و شوق کے معاملات بیان ہوئے ہیں، آئلی معاملات بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں معاشی معاملات بیان ہوئے ہیں، سود کا تذکرہ ہے، جوئے کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ انسان مر جائے تو اس کی میراث تقسیم ہوگی، کتنی نٹی گریٹی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. پھر یہ بات علماء لکھتے ہیں اور ٹھیک لکھتے ہیں کہ بھئی یہ خیال کہ دین کا دنیا سے کیا تعلق. قرآن مجید کی آیتوں میں یعنی اپنی آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ کمیت کہہ لیں، اس کے اعتبار سے جو سب سے لمبی آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے سے نہیں ہے، عقیدے سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دین کا معاملہ ہے. وہ کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے حوالے سے یا قرض کا معاملہ ہے، اس کی لکھت پڑھت کیسے ہوگی بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ ساری چیزیں دین میں ہیں اور دین میں کی گئی ہیں. اور میں نے شاید آپ کو گلیلیو کا وہ قول بھی بتایا تھا کہ وہ اصل میں ڈائیکاٹمی ہے جو مغرب میں پیدا ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں ہمارے سیکولر کہ وہ ہمارے ہاں بھی اختیار کر لی جائے. کہ اس نے کہا تھا نا کہ دا بائبل ٹیلز us ہاؤ ٹو گو ٹو ہیونز ناٹ ہاؤ دا ہیونز گو. تو اسی طریقے سے وہ نیپولین کے بارے میں ہے کہ وہ جو لیپلاس تھا نا، لیپلاس نے جب اپنی کتاب پیش کی نیپولین کو، انہوں نے تھوڑی سی فرولی اور کہا کہ بھائی اس میں عام طور پہ تو معاملہ ہوتا تھا کہ بھائی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، بائبل کا ذکر ہوتا تھا، چرچ کا ذکر ہوتا تھا، تو تم نے اس میں کوئی لگتا ہے قرآن یعنی اللہ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس میں. تو اس نے جو جملہ کہا وہ بھی ایک جیسے ایک محاورہ بن گیا، ضرب المثل بن گیا. اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ گاڈ ہائپوتھیسس، یعنی یہ بات کہ جو ہے وہ ستارے کیسے گھوم رہے ہیں، سیارے کیسے گھوم رہے ہیں، اور یہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کی جاتی ہے کاسمولوجی کی، تو یہ جو ہے کاسمولوجی کے حوالے سے یا اسٹرونومی کے حوالے سے اس میں گاڈ ہائپوتھیسس کی ضرورت مجھے نہیں ہے. اسی طریقے سے میں مثالیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو نوبیل پرائز ملا ہے ایک پاکستانی صاحب کو جو کہ قادیانی ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، تو ان کو جو ہے وہ ملا ہے، تو ان کے ساتھ جو صاحب دوسرے تھے کلیکٹیو ملا تھا نا فزکس میں، 2 لوگوں کو ملا تھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں سائنس جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی بھی نیوٹرل ہوتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے کیا نہیں. اگرچہ یہ بات غلط ہے بالکل، یعنی اس کو الگ سے ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ کوانٹم میکینکس یا کوانٹم فزکس اس کے حوالے سے بھی. اور اس پہ تو تجربے ہو چکے ہیں کہ ایک ہی تجربہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب 100 لوگ کریں گے تو نتیجہ ایک آئے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یعنی بالکل ایگزیکٹلی ایک نہیں ہوتا. یعنی دو سائنسدان تجربہ کر رہے ہیں تو ان کے عقیدے کا، ان کی نفسی حالت کا، ان کے اخلاقی وجود کا اس تجربے پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ ایک فلسفی آف سائنس وغیرہ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے بھارت. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اچھا وہ کہتے ہیں دیکھو وہ ایتھیسٹ تھا اور یہ مذہبی آدمی تھا، مسلمان تو نہیں تھا لیکن مذہبی آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا اپنے خاص کانٹیکسٹ میں. تو آپ دیکھیے نتیجہ ایک جیسا نکلا. تو یہ اگر کوئی بات ہے تو وہ اس طرح کی بات ہے کہ بھائی دیکھیے یہ بات ہے کہ گابھا جو ہے لگانے میں یہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو روکا کیوں؟ واللہ عالم، بہت سی اس کی توجیہات ہو سکتی ہیں. ایک ناقص سمجھ سے بات ہمیں آتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت پیور تھی نا، بہت پاکیزہ، پیور، پرسٹین، تو آپ کو یہ لگا ایک تو مصنوعی پن لگا اس میں، اور پھر تھوڑی جیسے ملاوٹ اور آمیزش لگی نا. یعنی یہ نیچرل طریقہ تو بہرحال نہیں ہے نا، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذوق بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اور آج ہم جو اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو اس کے مسائل ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے اس حوالے سے منع کیا تھا، اور یہ اس کا جو ہے پھر جب آپ کو لگا کہ بھئی اس سے ان کے جھاڑ میں کمی آ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی وہ تو میں نے اپنے ایک گمان سے بات کی تھی. تو امید ہے کہ اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس حدیث کا جو ابیوز ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے کئی طرح سے ہم اس کو رد کر سکتے ہیں. قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان احکامات سے جس کا تعلق ہماری دنیا کے معاملات سے ہے. آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے، امام بخاری کی جو ہے الجامع، امام ترمذی کی سنن، یا کوئی بھی اٹھا لیں اور آپ ابواب کو دیکھ لیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں جناب جنائز بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بیوع بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مزارات بھی ہے، اس میں قراء الارض بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یو نیم اٹ. اسی طریقے سے آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لیں
آپ جو ہے وہ ہدایہ اٹھا لیں اور کتابیں اٹھا لیں، اس کی آپ ٹیبل آف کانٹینٹس ہی دیکھ لیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بہرحال ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ایک تصور ہے ہمارے کچھ جدید اور تحریکی لوگوں کا کہ جناب روایتی مذہبی تصور دین کا بہت محدود ہے اور مسخ شدہ ہے، یہ بھی ایک متھ ہی ہے۔ تو اور یہ ہے کہ بھئی یہ انہوں نے سکیڑ دیا مذہب کو، اور اس کو جو ہے وہ چند ریچولز تک محدود کر دیا، یہ ایک افسانہ ہے۔ تو ہمارے علماء ہو سکتا ہے وہ تو ایٹ ٹائمز کہاں کس چیز کی ایمفیسس کی ضرورت تھی، کہاں کس چیز پہ تاکید کی ضرورت تھی، تو وہاں بات کی گئی، لیکن یہ کہنا کہ جناب ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے دین کو نماز روزے کی حد تک جو ہے وہ کرٹیل کر دیا، تو یہ بھی ایک الزام ہے، اور جو کہ غلط الزام ہے۔